اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل فروغ ثنائے ربانی ممبران سید وقاص علی قلبی صاحب، سید حمزہ، سید وسیم شاہ قلبی، اظہر علی قلبی، محمد اشفاق قلبی، محمد رضا قلبی، علی احسان صاحب اور سماعت فرمانے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے آج ہمیں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ گرامی قدر، یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل کو سماعت کرنے والے۔ اذان گرامی قدر، محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواؤں گا۔ ہمارے درمیان ایک قاری قرآن تشریف فرما ہے جو ہمارے لیے باعث فرحان ہے، سراپائے ذیشان ہے، اکمل اکان ہے، قرآن کے لیے برہان ہے، سراپائے وجدان ہے، یہ تو ہمارے ملک کی شان ہے، مسلک اہل سنت کی آن ہے، بلکہ یہ ہمارا مان بھی ہیں، تران بھی ہیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب کو کہ آپ قرآن حکیم فرقان حکیم کی تلاوت پیش کر کے ہمارے قلب کو اللہ کی محبت سے روشن کریں۔ جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔
حضرت گرامی قدر یہ تھے محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب جو قرآن حکیم فرقان حکیم کی تلاوت پیش کر رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں سلامتی والی برکت والی عزت والی طویل زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضرت گرامی قدر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس سے سننا اور اس پر عمل کرنا خیر و برکت اور نجات آخرت کا سبب ہے. اس جگہ پر اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تلاوت قرآن کی برکت سے آس پاس رہنے والی مخلوق کو قدرت کے نظارے بھی دکھائی دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے رہے اور ان کا گھوڑا فرشتوں کا نظارہ کرتا رہا، اور ان صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک روشن چراغ کی صورت میں فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا. یاد رکھیے قرآن کریم اللہ پاک کا بہت ہی مبارک کلام ہے. اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے. نہ صرف اس کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے بلکہ اس کی زیارت کرنا بھی عبادت جیسا ہے. ذرا میں قدر یعنی قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے. میں آپ تک علم کی باتیں پہنچا رہا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، قرآن عرض کرے گا رب کریم اسے جنت کا لباس پہنا، تو اسے بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا. تو پھر قرآن عرض کرے گا اے رب کریم اس میں اضافہ فرما، تو اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا اے رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن کریم پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. حضرات گرامی قدر اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بھی زیادہ ہے. اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے. حضرت گرامی قدر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، جو بندہ اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لا ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور میم اس نے بتایا کہ ایک حرف ہے، ہر حرف کے بدلے ایک ایک نیکی تھا. تو اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک منظور قلبی کے درجات میں اضافہ فرمائے، مقامات میں اضافہ فرمائے. ایسے ہی قرآن پڑھتے رہیں، برکتوں کو سمیٹتے بھی رہیں اور ہم پر اللہ کی رحمتوں کو اتارتے بھی رہیں اس طرح قرآن پڑھ پڑھ کر. تو چلیے میں ثنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم محمد ریحان قلبی، گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال کی بارگاہ پڑھ کر ہمارے قلب کو ان کے نور سے شفا فرمائے. جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے بولو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے
जशन सोने दे बनाए दे कभी रहने दे इस घराने दे वफादारा तो सदके जाए इस घराने दे वफादारा तो सदके जाए सोने दिया ते हुबदारा तो सदके जाए टुकड़ पंजतन दे जे खाए दे कमी रहनी नहीं टुकड़ पंजतन दे जे खाए दे कमी रहनी नहीं जशन सोने दे बनाए दे कभी रहने नहीं जशन सोने दे बनाए दे कभी रहने नहीं हैदरी हाँ मैं पट्टा हैदरी गल पाया हैदरी हाँ मैं पट्टा हैदरी गल पाया रब दिसा मैं ते कई बार कसमाया नारे हैदर दे दिलाए दे कली नारे जशन सोने दे बनाए दे कभी रहने नहीं जशन सोने दे बनाए दे कभी रहने नहीं मंगिए रब कौला असी प्यार सहाबा वाला मंगिए रब कौला असी प्यार सहाबा वाला बेलियो कुल किरदार सहाबा वाला अपना वैयार बनाए दे कभी रहनी नहीं अपना वैयार बनाए दे कभी रहनी नहीं जशन सोने दे बनाए दे कभी रहनी नहीं सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़रगमी कदर ये थे मोहम्मद रेहान कल्बी साहब। अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सब का सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हज़रत गमी कदर दरे रसूल का हुस्न, अल्लाह तबारक तआला की तमाम मखलूक हसीन है, उसमें सबसे हसीन इंसानों से अल्लाह फरमाता है बेशक हमने इंसान को एहसन सूरत में तख्लीक फरमाया। हज़रत गमी कदर सबसे हसीन मखलूक इंसान है और इंसानों में सबसे हसीन महबूब खुदा हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तमाम दरबारों में सबसे हसीन दर रसूल है। और दरबार अमरा के भी होते हैं और वज़ीरों के भी होते हैं, दरबार ताजदारों के भी होते हैं, मगर जहाँ तक दरबार रसूल का ताल्लुक है तो उस जैसा हसीन दरबार दुनिया में कोई नहीं। ज़ाहरी वजाहत में भी दर रसूल बेमिसल है, बातनी स्तुवत में भी दर रसूल बेमिसल है, जमाल के हवाला से भी दर रसूल बेमिसल है, कमाल के हवाला से भी दर रसूल बेमिसल है, हुस्न के हवाला से भी दर रसूल बेमिसल है। सरकार के दर जैसा हसीन दर नहीं कोई।
سرکار کے در جیسا حسین در نہیں کوئی، کونین میں سرکار کا ہمسر نہیں کوئی۔ مرحب تو زمانے میں کئی لاکھ ہو ہے سائم، دل کڑتا ہے اس بات پہ حیدر نہیں کوئی۔ یہ شعر ہمارے دلوں کی آواز سے اور اس آواز کے ساتھ میں دعا گو ہوں، آپ بھی دعا گو بن جائیے کہ اللہ رب العالمین اسلام کو عروج عطا فرما، مسلمانوں میں جذبہ حیدری کو اجاگر فرما۔ شہد سے میٹھی باتیں اگر میں کروں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ شہد سے بھی میٹھے ہیں، اس لیے اپنے بھی اور غیر بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی میٹھی باتوں جیسی دوسروں کی باتیں نہیں ہیں۔ ذرا گرامی قدر حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتوں کی تو بات ہی نرالی ہے، لیکن آپ کے بارے میں کی جانے والی آپ کی باتیں بھی بڑی میٹھی ہیں، اور آسان بات کر دیتا ہوں، ان کا ذکر خیر بھی بڑا میٹھا ہے، ان کی نعتیں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی ان کی باتیں کی جائیں سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ ان کے حسن کی باتیں، ان کے جمال کی باتیں، ان کی گفتار کی باتیں، ان کے کردار کی باتیں، ان کے افعال کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے فرامین، ان کی احادیث، طیب الفرض، آپ کی ہر بات شکر سے اعلیٰ ہے۔ شربت نہ دے تو کرے بات، نہ تلک سے یہ شہد ہو تو پھر کیسے پرواہ شکر کی ہے۔ آپ کی باتیں بھی میٹھی ہیں اور آپ بھی میٹھے ہیں، کملی والا میٹھا ماہی میٹھا اس کی باتیں ہیں، میٹھا میٹھا لہجہ اس کی دھیمی دھیمی باتیں ہیں۔ ان نعتوں کی بات ہی کیا ہے جن میں خاص سلیقے سے سائم اپنی بات میں اکثر اس کی ہوتی باتیں ہیں۔ اب انہیں کی بات کرنے کے لیے، ان کی نعت پڑھنے کے لیے ایک عظیم آواز ثنا خوان رسول جناب محترم سید اسد علی قلبی صاحب کو گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آقا اجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کی نصرت فرمائے محترم سید اسد علی قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے درود پاک رمضانہ پیش کر لیں، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حبیب اللہ کرم کی دعا ہے، مل کے مثل مار حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار
کوئی عاشق عمرہ کر کے حضور کے پاس آتا ہے تو اس کے دل کی تڑپ کیا ہوتی ہے؟ سرکار کو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں گدگانے سبحان زنگم قدر یہ تھے سید زادے محترم سید اسد علی کلبی صاحب. زنگم قدر بتاؤں گا کہ ثنا خوان مصطفیٰ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں، کیونکہ ثنا خوانی رسول تو سنت رہے. اللہ ثنا خوان رسول ہے اور انبیاء ثنا خوان رسول ہیں. رسول ثنا خوان رسول ہیں، فرشتے ثنا خوان رسول ہیں. ثنا خوان رسول ہونے کو جو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں ان کی سمجھ معمولی ہے. جو بھی ثنا خوانی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے بڑے ناز کے ساتھ کرتا ہے، بڑے ذوق کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس کا اجر بے انتہا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس میں فخر شامل نہیں ہے. زنگرم قدر ہر ثنا خوان تو حدیث نعمت کو طور پر فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں وہ خوش قسمت ہوں جس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثنا خوان ہونے کا شرف حاصل ہے. حضرت گرم قدر ثنا خوان مصطفیٰ کی فہرست میں نبی بھی آتے ہیں، ولی بھی آتے ہیں، صحابہ بھی آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں اور نور والے بھی آتے ہیں. کیونکہ ثنا خوانی رسول عبادت ہے، ثنا خوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش کا سامان ہے. میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا، مجھ کو سرکار دو عالم کا ثنا خواں کر دیا. جب سے سائن چھوڑ کر طیبہ یہاں ہوں آ گیا، میرے اشکوں نے زمانے بھر کو گریاں کر دیا. نعت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کروں، ہم تو نعت شریف کا صدقہ کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں فیض جاری ہے، برکتیں ہیں. ہم سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور کرم کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کوئی کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، اللہ اس کمائے ہوئے کاروبار میں ہمارے برکت دے دیتا ہے، کیونکہ ہم حضور کی شان بلند کرتے ہیں اور اللہ ہمارے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال میں برکت دے دیتا ہے. ذرا میں قدر اس لیے کہ درود پاک بھی نعت ہی ہے، اور درود پاک ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ درود پاک کے صدقہ سے ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے.
لہٰذا اگر دیکھیں تو ہمیں سرکار کا صدقہ ہی ملتا ہے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں قرآن ملا تو سرکار کا صدقہ، ایمان ملا تو سرکار کا صدقہ، رحمان ملا تو سرکار کا صدقہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے آقا مولا کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں تو ہمارے سوئے ہوئے نصیب جاگ اٹھیں گے، ہماری پریشانیاں رفع ہو جائیں گی، اس لیے کہ یاد رسول مقدر بناتی ہے، یاد رسول سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے، یاد رسول گرے ہوئے کو اٹھاتی ہے، نبی کی یاد مقدر سنوار دیتی ہے، نظر کو چین دلوں کو قرار دیتی ہے، نبی کی نعت کو کس طرح چھوڑ دوں سایہ، نبی کی نعت تو نعمت ہزار دیتی ہے، نہ وہ خالی نہ یہ خالی۔ حضرت گرامی قدر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ بھی دولت مند فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دولت مند کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دولت مند کرتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس خصوصیت کا ذکر کیوں فرمایا؟ واللہ یوتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، انما انا قاسم، اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اختیارات والے ہیں اور وہ عطا کرنے والے ہیں، یہ عقیدہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن پاک کے مطابق ہے۔ حضرت گرامی قدر قرآن پاک کی روح سے اگر بات بتاؤں تو اللہ بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو حضور بھی عطا کرتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے دیے میں سے حضور بھی دیتے ہیں، اللہ بھی مسبب الاسباب ہے اور حضور بھی اللہ کی وجہ سے مسبب الاسباب ہیں، اللہ بھی دینے والا ہے، حضور بھی دینے والے ہیں، اللہ بھی خزانوں والا ہے اور اللہ نے اتنی نعمتیں دیں کہ حضور بھی خزانوں والے ہیں، اللہ حقیقی مالک ہے اور حضور عطائی مالک ہے، ایک ہی خزانہ ہے دونوں کا، دونوں کی خیرات بھی ایک، خلق کے رب سے مانگ لیا یا شاہ عرب سے مانگ لیا۔ ذرا گرامی قدر دو کے خزانے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ دونوں کے خزانے اصل میں ایک ہی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نہ اس کا خزانہ خالی ہے نہ اس کے پیارے حبیب کا خزانہ خالی ہے، نہ ہے رب جہاں خالی نہ شاہ دو جہاں خالی، نہ اس کا آستان خالی نہ ان کا آستان خالی، جو بوسہ دے لے کعبے کو یا جالی چوم لے ان کی، نہ رہتا ہے یہاں خالی نہ رہتا ہے وہاں خالی۔ حضرت گرامی قدر اللہ پاک اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے اور اتنی ڈھیر برکتوں سے عطا فرمایا ہے کہ آج مسلمان حضور کے صدقے سے ہی کھا رہے ہیں۔ تو چلیے انہی آقا لجپال کی بارگاہ میں آپ کے سامنے ایک اور نعت خواں پیش کرتا ہوں، بڑی خوبصورت آواز محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب، آئیے آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کے نور سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یہاں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا لجپال سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محبوب دا
علیک یا حبیب اللہ۔ بڑے خوبصورت کلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کرم کے بھی محبت سے سماعت کرو۔ میرے آقا دا کرم رنگ چاڑ دیندا ہے، 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 او غلاماں دیاں نسلاں نوں تار دیندا ہے، میرے آقا دا
करम 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 नबी दा करम बाजा जदों दर दच मारना ओनू मैं बाजा जदों दर दच मारना ओनू मैं दुखां विच जदों भी पुकारना ओनू मैं दुखां विच जदों भी पुकारना ओनू मैं पार दुखां दे ओ सिर तो उतार देंदा है पार दुखां दे ओ सिर तो उतार देंदा है मेरे आका दा करम रंग चार देंदा है मेरे आका दा करम रंग चार देंदा है ओ गुलामां दियां नस्लां उतार देंदा है मेरे आका दा करम रंग चार देंदा है मेरे आका दा करम 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 नबी दा करम बकराए शान जिदे सखी घर बार दा बकराए शान जिदे सखी घर बार दा वालिए कल्बी जिंदा सारे संसार दा वालिए कल्बी जेड़ा सारे संसार दा फुल राम तांदे फुल राम तांदे चोले चंगी लार देंदा है मेरे आका दा करम रंग चार देंदा है मेरे आका दा करम रंग चार देंदा है ओ गुलामां दियां नस्लां उतार देंदा है मेरे आका दा करम रंग चार देंदा है मेरे आका दा करम 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 नबी दा करम 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 नबी दा करम 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ना है रब जहां खाली ना है रब्बे जहां खाली ना शाहे दो जहां खाली ना उसका आस्था खाली ना इनका आस्था खाली जो बोसा दे ले काबे को या जाली चूम ले उनकी न रहता है यहाँ खाली न रहता है वहाँ खाली ये थे मोहम्मद मंजूर अहमद कल्बी साहब नहायत ऐसे तरीके से कलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सबका सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। मिलाद की बात करूं, मिलाद हजूर का जिक्र है, मिलाद हजूर की वलादत का जिक्र है, मिलाद हजूर की अजमत का जिक्र है, मिलाद हजूर की रसालत का जिक्र है, मिलाद हजूर के नूर होने का जिक्र है और मिलाद हर जगह है क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुकद्दस हर जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां रसूलुल्लाह का जिक्र ना हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं, कोई नगर ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का चर्चा ना हो, जहां आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, बल्कि हर जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है।
میرے محبوب کے میلاد اقدس کی محافل سے، میرے محبوب کے میلاد اقدس کی محافل سے نہ کوئی شہر ہے خالی، نہ ہے کوئی گراں خالی۔ خدائے پاک کے محبوب گر آتے ہیں نا دنیا میں، یہ تھا سارا جہاں خالی، یہ رہتا سب جہاں خالی خالی خالی۔ ذرا میں قدر مسلمان سچا وہی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتا ہے، اور جسے سچا پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، بلکہ اس کا سارا تن من اپنے محبوب کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، اس کی سوچ کا محور محبوب ہوتا ہے۔ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا تن من آقا کی یاد میں رہتا ہے، ہماری سوچ میں حضور کا ذکر، ہماری فراست میں حضور کا ذکر، ہماری آنکھوں میں حضور کا ذکر، ہماری زبان پر حضور کا ذکر، ہمارے دلوں میں ذکر رسول، ہمارے لبوں پر ذکر رسول، ہماری روح بھی ذکر محبوب خدا میں مگن رہتی ہے، اور جب روح بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کرتی ہے تو مسرور رہتی ہے۔ زنگرہ میں حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، پیش خدمت ہے۔ نبی کے ذکر میں مصروف ہیں یہ جان و تن اپنے، نبی کے ذکر میں مصروف ہیں یہ جان و تن اپنے، زبان خالی نہ لب خالی نہ دل خالی نہ جان خالی۔ سبحان اللہ۔ بہاتا اشک جو بھی ہے گیا سائم مدینے سے، میری سرکار کے دربار سے آیا کہاں خالی۔ حضرت اکرم قدر محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اسی لیے محبوب کے شہر کی گلیاں بھی ہمیں مرغوب ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ان مبارک گلیوں سے پیار کرنا عبادت ہے، کیونکہ عبادت محبت سے ہے، اور محبت کی تکمیل کے لیے مدینے سے پیار ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص عبادت کرتا رہے لیکن مدینے پاک سے محبت نہ کرے تو وہ کم بخت ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے کہ یہ تو وہ گلیاں ہیں جن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، یہ تو وہ گلیاں ہیں جن کا احترام اولیاء اللہ فرض جانتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جوتی پہن کر نہیں چلے، اور جب ان سے پوچھا کیا حضرت گرامی آپ بھی عبادت مدینہ میں جوتی پہن کر کیوں نہیں چلتے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان گلیوں میں میرے آقا چلتے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آقا کے قدم مبارک لگنے والی جگہ پر میری جوتیاں آ جائیں، اسی لیے میں برہنہ پا چلتا ہوں۔ یہ ادب ہے۔ حضرت گرامی قدر ان گلیوں سے پیار کرنا اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ان مبارک گلیوں سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں۔ آپ بھی ان گلیوں سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم بھی مدینہ پاک کی گلیوں سے پیار کرتے ہیں، ہمیشہ دل کے چمن میں بہار رکھتے ہیں۔ ملا کے اشکوں میں پی تھی جو میں مدینے میں، ہم اس کا آج بھی سائم خمار رکھتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر سمندر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور سمندر سلے روان کسی سے رک بھی نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے والا خود خالق کائنات ہے، اور اللہ سے لے کر مخلوقات کو عطا فرمانے والی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی عادت سخاوت و عطا ہے، حضور کا طریقہ سخاوت و عطا ہے، حضور کی سنت سخاوت و عطا ہے، حضور کا امر سخاوت و عطا ہے، حضور کا فرمان سخاوت و عطا ہے۔ آپ خود بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنے اصحاب امت کو بھی یہی درس دیتے ہیں، اور وہ چنانچہ صدیق
दरियाए सखावत बन गए, फारूक दरियाए सखावत बन गए, उस्मान दरियाए सखावत बन गए, जबकि दरिया भी अता के समंदर से फैज़ हामिल करके दरिया बने हैं। चुनाचे सखावत और अता का समंदर सरकार दो आलम है। इसीलिए हज़रत इलामा साहब चिश्ती फरमाते हैं, अता के गहरे समंदर की बात करता हूँ, नबी के फैज़ो मुकर्रर की बात करता हूँ। अंधेरे बड़े बढ़ते हैं सायन नसीब के जब भी नबी के रूए मुनव्वर की बात करता हूँ। तो चलिए आका लजपाल की बारगाह में नाते मकबूल पेश करने के लिए दावत दूंगा सैयदजादे मोहतरम सैयद वकास अली कल्बी साहब को कि आका लजपाल की बारगाह में नात पढ़ के हमारे कल्ब को उनके नुसरत शो फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता जो मांगता नहीं होने सोने आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे सोने आका मेरे जुर्मो
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے سیدزاد محترم سید وقاص علی قلبی صاحب، اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ چلیے اللہ کا ذکر ہوگا بڑی محبت کے ساتھ، درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبی طاہر، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
अकबर अल्लाहु 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 अकबर والإكرام يا ذا الجلال 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 زمین بولے اللہ عرش بولے اللہ فرش بولے اللہ قمر بولے اللہ شمس بولے اللہ بکر بولے اللہ عمر بولے اللہ عثمان بولے اللہ علی بولے اللہ حسن بولے اللہ حسین بولے اللہ
سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد 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 میرے آقا محمد تیرے آقا محمد شجر بولے محمد کمر بولے محمد کمر توڑے محمد کمر جوڑے محمد شمس بولے محمد شمس آئے محمد شمس جائے محمد عرش بولے 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 محمد اللہ 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 بولے محمد 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 صلی علی سیدنا محمد قلبی حق اللہ یا روح 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 قلبی حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ سچ اللہ حق اللہ سچ اللہ ماشاءاللہ حضرت گرامی قدر چلیے ادب کے ساتھ سلام کے لیے کھڑے جائیے اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہو جائے گی مصطفیٰ جانے ربا بیلا حسین شائع عزم ہدایت بیلا حسین سونے گھڑی چمکاتے آقا جان کی سبحانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے زمین و آسماں کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہان پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے۔ ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں میرے پروردگار عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، آج کے اس بابرکت محفل میں جو قرآن کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول کے نذرانے پیش کیے گئے، تیرا عظمت والا، برکت والا، شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، آخر میں درود و سلام پڑھا گیا، اور محفل کے دوران یا اللہ نقابت کے انداز میں تیرے اور تیرے محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا گیا۔ یا پروردگار، ساری کی ساری پڑھائی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پڑھنے والوں سے، ہم سننے والوں سے، سمجھنے والوں سے کہیں کوئی بھول جو خطا ہوگی تو یا اللہ معافی کے طلبگار معاف فرما۔ یا اللہ، اس کے تمام محفل کا پڑھائی کا جملہ ثواب ہم اپنے سونے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً، توفتاً، عقیدتاً، احترام میں مل کر پیش کرتے ہیں، پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، اپنی رحمت و صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیہ کرام، کلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، حضرت امام علی الشہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے پیر کرما والے اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سونے بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یا اللہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سونے داتا گنج بخش علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، مولا مشرق شاہ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں 772 افراد اور چاروں صاحب کی بارگاہ میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تمام ببرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ پہنچا کر سب کے درجات مقامات میں عالیشان اضافہ فرما، سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا فیضان جاری و ساری فرما۔ کل نیکوکار امت مسلمہ کو اور تمام حاضرین محفل کو اور سماعت فرمانے والے لوگوں کو، یا پروردگار مسلمان تمام بھائیوں کو ان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ خصوصاً بخصوص فروغ ثنائے ربانی ممبران سید وقاص علی قلبی، سید حمزہ، سید وسیم شاہ، اظہر علی قلبی، محمد اشفاق قلبی، محمد رضا قلبی، علی احسان صاحب کو میرے پروردگار ان کا فیضان جاری و ساری فرما۔ یا الہی، امت مسلمہ میں جتنے دنیا فانی جا چکے حاضرین محفل کے، اگر یا فروغ ثنائے ربانی ممبران کے کوئی عزیز و کار میں چلو دنیا فانی جا چکے، اور یا اللہ کل امت مسلمہ میں جتنے لوگ دنیا فانی جا چکے، سب کی بارگاہ میں آج کے اس تمام ببرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں۔ پہنچا کر سب کی قبروں میں حد نگاہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کر دے، اور سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائے۔ روز محشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تک اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پروردگار سید وقاص علی قلبی کو، سید حمزہ، سید وسیم شاہ اور جناب اظہر علی قلبی، محمد اشفاق قلبی، محمد رضا قلبی اور علی احسان کے روزی کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ انہیں ذہنی دلی سکون عطا فرما، ہر آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ان پر ان کے بھی بچوں پر رحم اور نرمی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم حاضرین محفل اور جو سماعت کرنے والے ناظرین ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے، ہمارے گھرانوں میں، رشتہ داروں میں، ہسپتالوں کو بیمار ہے، تو اللہ تمام بیماروں کو شفائے کل عطا فرما۔ جتنی بیماریاں ہمارے اندر ہیں دور کر دے، اور آنے والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ یا پروردگار اس وائرس کو پاکستان سے بھی نکال دے۔ یا اللہ جتنے بھی اہل علاقہ میں کوئی اگر اس میں مبتلا ہے تو میرا مولا ان کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا رب العرش کریم، ہم سب کے جو لوگ ہم میں سے کوئی بے روزگار ہیں ان کا اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما، جو برسے روزگار روزی کاروں برکت ترقی فرما، جو ملازم پیش آئیں نوکری وسعت ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ بچوں کی ہماری حفاظت فرما۔ یا پروردگار بھی بچوں پہ سب پہ رحم و نرمی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ کو قرض داروں تو قرض سے نجات عطا فرما، جو ذہنی دلی پریشان انہیں ذہنی دلی سکون عطا فرما۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا بنا دے، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا، کروانے والا بنوا دے۔ یا رب العرش کریم، پوری دنیا میں امن قائم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دینا، اور جب تک اس زمین پر رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، اور جب کبھی بھی تیرے حکم سے دم واپسی ہو ہم سب کو مرتے وقت قبر میں ٹھنڈک پہنچا دینے والا، روز حشر کے دن چمکا دینے والا، کفر اسلام میں فرق کرنے والا، یقیناً بخشوا دینے والا، سب کو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پاک کلمے کی عظمت صدقے سید وقار
قاسم علی قلبی کو، سید حمزہ کو، سید وسیم شاہ کو، اظہر علی قلبی، محمد اشفاق، محمد رضا قلبی، علی احسان کے، یا اللہ ان کے رزق اور کاروبار میں مزید برکت عطا فرماتے رہنا۔ انہوں جو سیٹ اپ لگوایا اور آج کی افطاری کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کی اس نیک کوشش کو قبول فرماتے ہوئے ان کی رزق میں جان مال میں اور برکت عطا فرماتے رہنا، آمین یا رب الشکریم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب الشکریم۔